بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 9th کلاس، باب نمبر 100، سیرت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ عہد نبوی کے ماہ و سال، مدنی دور، نمبر 1، فتح مکہ۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب قبائل میں سے بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بنے۔ بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور یہ معاہدہ ہوا کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن 18 ماہ بعد بنو بکر، جو یہ بھی ایک قبیلے کا نام ہے، بنو بکر نے اچانک صلح کا معاہدہ توڑتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور حرم کعبہ میں بھی بنو خزاعہ پر لڑائی مسلط کی۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے قریش مکہ کو 3 شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا کہ یا تو بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں، یہ جو مقتولین ہوتے ہیں ان کے لیے رقم ہوتی ہے خون بہا کی، جس کی عرب میں جو ہے نا 100 سرخ اونٹ قیمت مقرر تھی، وہ ادا کریں، یا معاہدے سے دستبردار ہو جائیں، یا صلح ختم کر کے جنگ کا اعلان کریں۔ قریش مکہ نے جنگ کرنا قبول کیا۔ آخر 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو مسلمان تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں جا پہنچے۔ مرہ الظہران کے مقام پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو میمنہ، یعنی جنگ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو دایاں حصہ دیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو میسرہ، یعنی فوج کا بایاں حصہ دیا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ خاتم النبیین فرما رہے تھے کہ آج اللہ تعالیٰ کعبہ مقدسہ کو خصوصی عظمت بخشے گا اور آج کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا۔ مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا۔ قریش مکہ میں سے ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہدایات جاری فرمائیں کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، جو ہتھیار ڈال دیں یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں ان سب کے لیے امان ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر انتہائی عجز و انکسار کے جذبات غالب تھے۔ آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے اور آپ کا سر انور اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا۔ زبان پر سورۃ الفتح اور سورۃ النصر کی آیات جاری تھیں۔ آخر نبی کریم نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں
جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک اور عفو درگزر سے انتہائی متاثر ہوئے اور جوق در جوق مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا عفو درگزر کی شاندار مثال ہے۔ پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ بنی اسرائیل 81 نمبر ہے۔ ترجمہ: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعات نماز پڑھی اور باہر نکل کر خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ آپ کے دست مبارک پر مردوں اور عورتوں کی بھاری تعداد نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے قبول اسلام میں پہل کی، حتیٰ کہ صرف 10 روز میں 2000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور اسلام اور اہل اسلام کو عظمت و شان حاصل ہوئی۔ دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑ گئیں، آپ کی قائدانہ صلاحیتیں رنگ لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن مکہ میں ہی قیام پذیر رہے اور حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر فرمایا اور مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے بت خانے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے مجاہدین کے دستے روانہ فرمائے۔ مشقی سوالات، درست جواب کا انتخاب کریں۔ فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے بنو خزاعہ پر حملہ۔ 18 ماہ کے بعد بنو بکر نے اچانک صلح کا معاہدہ توڑتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور حرم کعبہ میں بھی بنو خزاعہ پر لڑائی مسلط کی۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ بنو خزاعہ جو تھا وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، ساتھی تھے۔ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر دارالامان قرار دیا گیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے قصوہ۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے لیے عام معافی کا اعلان علامت ہے عفو و درگزر کی، بخشنے کی اور درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی۔ عفو و درگزر اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کسی پر حاوی ہوں، جب آپ کسی کا نقصان کر سکتے ہوں، لیکن اس نقصان کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کسی کو عفو درگزر، اسے معاف کرنا اسے کہتے ہیں۔ کمزوری، جب انسان کمزور ہوتا ہے اور کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو اس وقت آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، صبر کر رہے ہوتے ہیں، معاف نہیں کر رہے ہوتے۔ معاف کرنا یا عفو درگزر کرنا اس وقت ہوتا ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فتح مکہ کر لیا تھا، آپ چاہے تو ان کے گردنیں اڑا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو معاف کر دیا، عفو درگزر سے کام لیا، اس کو معاف کرنا کہتے ہیں۔
فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی سپرد کی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیں، فتح مکہ کا واقعہ کب پیش آیا؟ 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو مسلمان تقریباً 10,000 کے لشکر سے مکہ مکرمہ کے نواح میں جا پہنچے۔ مرو زہران کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو، میمنہ، زبیر کو میسرہ، ابو عبیدہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ فتح مکہ کا موقع تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر کن 3 صحابہ کرام کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا؟ وہ 3 صحابہ حضرت خالد بن ولید، ان کو میمنہ دایاں حصہ دیا گیا، حضرت زبیر کو میسرہ اور حضرت ابو عبیدہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر کیا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی عجز و انکسار کے جذبات غالب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے فرمایا، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ فتح مکہ کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سعادت حاصل ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے خانہ کعبہ کو 307 بتوں سے پاک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بتوں کو گراتے جاتے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اس سبق میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ اگر ہم شروع سے اس سبق کو دیکھیں تو مسلمان جنگ پہلے نہیں کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں پر جنگ مسلط کی گئی۔ جب مسلمانوں پر جنگ مسلط کی گئی تو پھر انہوں نے کچھ شرائط بھیجیں، جن شرائط کو جو ہے نا دشمنوں نے نہ مانا، شرائط کو نہ مانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے دشمنوں نے بھی جنگ کا انتخاب کیا، پھر مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ جنگ میں مسلمانوں کی جب فتح ہو گئی، جب قریش مکہ کو انہوں نے جنگ میں جو ہے شکست دی اور مسلمان فتح یاب ہو کر آئے، تو مسلمانوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر دیکھیں تو وہ انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ جو مفتوحین تھے جن کو فتح کر لیا گیا تھا ان کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا، ان کے قصور کے باوجود ان کو معاف کر دیا، عفو و درگزر سے کام لیا۔ وہ لوگ اتنے حسن سلوک اور آپ کے عفو و درگزر سے اتنے متاثر ہوئے کہ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حسن سلوک اور عفو و درگزر سے کام لیں جب ہم طاقت میں ہوں، جب ہم پاور میں ہوں۔ تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں جو ہے اسلام کی ہیبت بھی بیٹھتی ہے اور مسلمانوں سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے اسباب بیان کریں۔ فتح مکہ کے اسباب میں ایک تو بنو خدا قبیلے مسلمانوں کا حلیف بن گیا تھا۔ مسلمانوں نے ابھی مدینہ میں کافی طاقت پکڑ لی تھی،
اور حالات بہت سازگار تھے۔ قریش مکہ میں سے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ، حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت جاری فرمائی کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے۔ جو ہتھیار ڈال دیں یا اپنے گھر کا دروازہ بند کریں ان کے لیے بھی امان ہے۔ بنو خزاع کے مقتولوں کی دیت ادا کریں، یعنی بنو خزاع کے بندے انہوں نے قتل کیے ہوئے تھے۔ بنو خزاع بھی بدلہ لینے کے چکر میں تھے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے، تو وہ بھی بڑی بے جگری سے لڑے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کے لشکر میں بڑے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید، حضرت عبید اور حضرت ابو عبیدہ جیسے شامل تھے۔